اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کی۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، خوش کر دینے والی خبر میں جسے کہوں گا، وہ آ رہی ہے آپریشن سندور کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلگام میں جس طریقے سے پاکستان کا ٹیررسٹ اٹیک ہوا، پہلگام ہمارے اپنی جنت نما کشمیر میں جو پاکستانی دہشت گردوں نے 28 بے قصور بھارتیوں کو مار دیا، اس کو لے کر پاکستان اور ہندوستان کے ٹھن گئی، اور آخر گزشتہ 2 دن پہلے یعنی پرسوں رات میں آپریشن سندور ہو ہی گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 9 ٹھکانوں پر گزشتہ کل زبردست فوجی کارروائی ہوئی۔ گزشتہ کل صبح 80 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ کرنل صوفیہ قریشی، ہمارے بھارت کی بیٹی کرنل صوفیہ قریشی کہتے ہیں کہ عبدل صرف پنکچر بناتا ہے، لیکن اس پورے آپریشن سندور کی اگر کوئی ویر اور مہارانی اگر کوئی رہی ہے اور کمانڈر اور کرنل رہی ہے تو وہ ہے صوفیہ قریشی۔ اس بیٹی نے ونگ کمانڈر ویومکا سنگھ آپریشن سندور کی قیادت کی۔ ملک بھر سے فوج کی کارروائی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے آپریشن سندور کو ہی لے کر۔ جی ہاں، کس نے کیا کہا؟ تو خبریں آ رہی ہے کہ عمر عبداللہ انہوں نے صاف طور سے کہا کہ موجودہ حالات کے لیے پاکستان خود ذمہ دار ہے، اور یہ بھی کہا کہ سرحد پر، پاکستان کے بارڈر پر عام شہریوں کو نشانہ بنانا بالکل غلط ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا۔ امیت شاہ نے کہا کہ بارڈر پر رہنے والی شہری آبادی کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے، لیکن اب آپریشن سندور کے ذریعے سے پاکستان کی جو تباہی کا آغاز ہوا ہے، اس کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات کے لیے پاکستان خود ذمہ دار ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر بھی آپریشن سندور کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ اس خبر میں بتاؤں گا کہ آپریشن سندور کو لے کر کس نے کیا کہا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپریشن سندور کو لے کر سب سے پہلے ہمارے یہ سمجھے کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، ان کا بڑا بیان آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے معصوم لوگوں کو مارا وہ مارے گئے،
वजीर दफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर फौज को हनुमान कहा। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने कहा कि हमें हमारे मुसल्ला अफवाज पर फख्र है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इन बहादुर जवानों के साथ है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहादुरी की जीत हुई है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि शरद जी पवार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन हुकूमत से पहले हम अपने फौजी जवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क इस कार्रवाई से मुतमईन और पूरी तरह मुत्तहिद है। और मुल्क की एक तंजीम जिसे कहा जाता है आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर को इंसाफ का आगाज करार दिया। नाज़रीन, उत्तराखंड से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड में मुसलमानों पर हमले किए गए। नैनीताल जो एक खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस, सयाहों का की पसंदीदा जगह है नैनीताल। कुदरत ने जिस नैनीताल को बड़ा खूबसूरत और ठंडा बनाया है, लेकिन भगवा आतंकियों ने इसको जहन्नम बना दिया। और खबरें आ रही है कि उत्तराखंड में जगह जगह मुसलमानों पर हमले किए गए। और नैनीताल में इन हमलों के बाद, तशद्दुद के बाद, वहाँ की सियाहत, वहाँ की टूरिज्म पूरी तरीके से तबाह हो गई और होटल वाले परेशान हो गए हैं। नैनीताल में एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के बाद पैदा होने वाली कशीदगी और एहतजाज की वजह से उत्तराखंड सुर्खियों में है। इस वाक़े के बाद होने वाले एहतजाज, तोड़ फोड़ और बंदिश ने मकामी सियाहत के कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचाया है। यह शहर नैनीताल जो पहले सयाहों से, टूरिस्ट से खचाखच भरा हुआ था, अब वो वीरान दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैकड़ों हजारों सयाह टूरिस्ट अब वापस लौट रहे हैं। नाज़रीन, वक्फ तरमीमी बिल ये एक काला कानून है। वक्फ तरमीमी कानून अब बिल नहीं, अब तो वह कानून बन गया। इसको लेकर पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। हमारे अपने जिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुझे खुद को सदर बनाया गया, जिम्मेदार बनाया गया। मैं हमारे जिले की बात करूं कि पूरे जिले में हम घूम घूम कर सबसे पहले मुसलमानों को बता रहे हैं कि वक्फ की शरई हैसियत क्या है, वक्फ के बारे में इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह रसूल क्या कहते हैं, और वक्फ का जो काला कानून आया है, ये काला कानून किस तरीके से औकाफ की लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने लाया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी लड़ाई जारी है, और जब तक कि ये काला कानून खत्म ना होता, वापस ना लिया जाता, तब तक कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन कई जिलों से और कई इलाकों से खबरें आ रही है कि वक्फ तरमीमी कानून पर बेदारी मुहिम एक अखाड़ा बन गई। बस्ती जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के 2 सीनियर लीडर आपस में टकरा गए। ऐसे ही कई शहरों में यह खबरें आ रही है कि वहां पर अलग अलग ग्रुप काम करते हैं, और कुछ लोग जो अपनी ही दुकानदारी चमकाना चाहते हैं, ऐसे लोग मुत्तहिद होकर काम करने को तैयार नहीं। तो कई इलाकों से खबरें आ रही है कि वक्फ तरमीमी कानून पर बेदारी मुहिम एक अखाड़ा बन गई। इसलिए अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़कर मुसलमानों से कहूँगा कि मुत्तहिद रहें। किसी भी किस्म का इंतशार और आपकी आपसी लड़ाई झगड़े ये हुकूमत को फायदा पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे ने ऑपरेशन सिंदूर और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जंग दहशतगर्दी का मुअस्सिर जवाब नहीं हो सकती, यानी जंग करने से दहशतगर्द खत्म होंगे ऐसा नहीं है, दहशतगर्दी खत्म होगी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले से ही तबाही के दहाने पर है, ऐसे में उसे मजीद बर्बाद करने की कोशिश क्यों की जा रही है। पहलगाम हमले में दहशतगर्दाना हमले के 15 रोज बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर फजाई हमला किया। इस कार्रवाई पर मुल्क और बैरून मुल्क से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन इस मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने भी इस हमले पर अपनी मुनफरिद और बेलाग राय जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि जंग दहशतगर्दी का
کا مؤثر جواب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان خود ایک تباہ حال ملک ہے، ایسے میں اور اسے کیا تباہ کرو گے؟ ناظرین، ریاست بہار کی راجدھانی پٹنہ سے خبر آ رہی ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری نتیش کمار نے پٹنہ میں NBA کی ایک بڑی میٹنگ لی۔ اس میٹنگ میں بہار انتخابات پر، بہار کے الیکشن پر تفصیلی بات چیت ہوئی اور NDA کی قیادت میں الیکشن لڑیں گے ایسی بات بھی سامنے آئی۔ یعنی نتیش کمار نے بتایا کہ میں مودی جی کی گود سے نہیں اتروں گا، اس گود میں بیٹھنے سے بڑے فائدے ہیں، بڑے بڑے گھوٹالے بھی ختم کر دیے جاتے ہیں، اور آدمی گھوٹالے باز بھی ہو تو BJP میں جانے کے بعد وہ ایک دم واشنگ پاؤڈر نرما صاف ہو کر نکلتا ہے اور سارے دار دھبے اس کے دھل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مودی جی کے ساتھ رہ کر ہی الیکشن لڑوں گا۔ لیکن نتیش کمار نے جو پلٹی ماری اور مسلمانوں کو، الپ سنکھیان کو، کرسچن کو، OBCs کو جو دھوکہ دیا ہے، اس کو لے کر اب نتیش کمار کو بڑا پھٹکا بہار میں بیٹھے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک سے طلباء، اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاترائیں بڑی تعداد میں بھارتی اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے، خاص طور سے میڈیکل MBBS کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، اور رشیا ان کی پہلی پسند ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ رشیا نے بھارت کے طلباء کے لیے 2000 میڈیکل سیٹیں مزید خاص کر دی ہے، یعنی اور زیادہ سیٹوں کو رشیا نے بڑھا دیا ہے۔ اب پیارے طلباء جو اپنا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں MBBS کر کے ڈاکٹر بننے کا، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ خواب پورا ہونا چاہیے تھا ہمارے ملک میں، لیکن ہمارے ملک کی چور حکومت نے اور چور نظام تعلیم نے جو ہے، اور گھوٹالے باز ایجوکیشن سسٹم نے تعلیم کو مہنگا کر دیا، اور حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ہمارے ملک میں 1.5-2 کروڑ روپے ایڈمیشن فیس دی جا رہی ہے اور ڈونیشن دیا جا رہا ہے، کہاں سے غریب بچہ پڑھے گا؟ تو اس لیے کچھ لوگ، بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، ذہین ہے، ہوشیار ہے، وہ باہر ملکوں میں جا کر MBBS اپنا پورا کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ رشیا نے بھارت کے اسٹوڈنٹس کے لیے 2000 سیٹیں اور بڑھا دی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت شہر برہان پور سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل یعنی 7 مئی 2025 کو برہان پور شہر میں مسلم کھاٹک سماج، قریشی، بکر قصاب برادری برہان پور اور مدھیہ پردیش کے ذمہ داروں نے بہت ہی شاندار اجتماعی شادیوں کا پروگرام منعقد کیا تھا۔ اس اجتماعی شادیوں کے پروگرام میں تقریباً 16 جوڑوں کا اجتماعی نکاح ہوا۔ 7 سے 10 ہزار کے قریب مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات کے مسلم کھاٹک سماج، بکر قصاب برادری کے لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ میں خود اس برادری کا راشٹریہ ادھیکش ہوں، وہاں پر میں موجود رہا، اور اس موقع پر صرف میں ہی نہیں، ہمارے مہاراشٹر کے صدر یوسف کھاٹک، مدھیہ پردیش کے صدر عبد الواحد قریشی، اور ایسے ہی ہمارے ماجی ادھیکش جناب LA شیخ صاحب، ماجی ادھیکش حاجی حسن الدین صاحب، اور ایسے ہی مالیگاؤں، جلگاؤں، ناسک اور تمام علاقوں کے تمام ذمہ داران اس شادیوں کے، اجتماعی شادیوں کے پروگرام میں موجود رہے۔ تمام ہی لوگوں کا، برادری کے، برہان پور کے ذمہ داروں نے تمام ہی لوگوں کا گلدستہ دے کر ستکار و سمان کیا۔ اس موقع پر مولانا رضوان فلاحی، ایسے ہی مولانا شعیب صاحب اور ان کی علماء کرام کی، ہماری برادری کی ہی علماء کرام کی پوری ٹیم نے باقاعدہ وہ 16 جو دولہے بیٹھے ہیں ان کا عقد کی کاروائی کو مکمل کیا، اور اس موقع پر جتنے ذمہ دار آئے تھے ان تمام ذمہ داروں نے برہان پور کی ٹیم کو اتنے اچھے شاندار پروگرام کرنے پر دل کی گہرائیوں سے خوب مبارکباد دی، دعائیں دی اور ان کے حوصلوں کو بڑھایا۔ مولانا شعیب صاحب نے اس موقع پر جو فضول خرچیاں
سماج میں کی جا رہی ہے اور شادیوں کو نکاح کو جو مشکل کیا جا رہا ہے اس پر مولانا شعیب صاحب نے بات رکھی اور پھر آخر میں راشٹریہ ادھیکش ہونے کے ناطے اور برادری کا ایک مفتی اور ذمہ دار ہونے کے ناطے آخر میں پھر میرا بیان ہوا اور خطبہ نکاح بھی میں نے پڑھا اور آخر میں دعا بھی کی گئی. اور خاص بات یہ کہ ہمارے اس پروگرام میں کھاٹک سماج کے تمام ذمہ داروں نے کھڑے رہ کر ہندوستان زندہ باد, ہندو مسلم ایکتا زندہ باد کے نعرے لگائے اور آپریشن سندور جو ہماری فوج نے, ہمارے ملک نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر پاکستان میں حملہ کیا, اس کو لے کر بھی ہم نے حکومت کو اور ہماری فوج کو مبارکباد پیش کی. اور پہلگام میں جو ٹیررسٹ اٹیک اور حملہ ہوا تھا اس کی بھی ہماری پوری برادری نے مذمت کی, نندا کی. آخری بڑی خبر بھی برہان پور شہر سے آ رہی ہے. جی ہاں, برہان پور میں گزشتہ کل جو وہاں کا ایک قدیم عظیم دینی ادارہ ہے دارالعلوم شیخ علی متقی, جس کے ذمہ دار ہے حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی, اور میں خود بھی وہاں کا ذمہ دار سرپرست ہوں. گزشتہ کل اس ادارے میں بعد نماز ظہر مرحوم حضرت مولانا محمد غلام صاحب وستانوی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مرحوم سید عاقل صاحب سہارنپور, ان دونوں حضرات کے لیے باقاعدہ ایک تعزیتی نشست کا انعقاد میری ہی صدارت میں وہاں پر عمل میں آیا. اور پروگرام سے پہلے باقاعدہ تقریباً 300 طلبہ اس موقع پر مدرسے میں حاضر تھے. تمام طلبہ نے پہلے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کی. اس کے بعد باقاعدہ 1 گھنٹے کی تعزیتی نشست ہوئی جس میں حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کے جو شاگرد ہے مولانا ندیم بیگ صاحب نے, انہوں نے مولانا غلام صاحب وستانوی کی زندگی کے کچھ واقعات کو تفصیلی بیان کیا. پھر ایسے ہی مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی ناظم اعلیٰ دارالعلوم شیخ علی متقی نے حضرت سید عاقل صاحب شیخ الحدیث کی زندگی اور مولانا محمد غلام وستانوی صاحب کی زندگی پر تھوڑی سی بات کی اور بتایا کہ کس طریقے سے مولانا غلام صاحب وستانوی کا دارالعلوم شیخ علی متقی سے گہرا رشتہ اور تعلق تھا. آخر میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے میری باری آئی. میں نے حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب کو جس طریقے سے اپنی زندگی میں دیکھا, میں نے کہا کہ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی دینی اور عصری علوم کا سنگم تھے. وہ ایک فرد نہیں, وہ ایک انجمن تھے, وہ ایک پوری تحریک, ایک تنظیم, ایک سنگٹھن تھے. مولانا غلام وستانوی نے وہ کام کیا ہے جو صدیوں میں کوئی حکومت نہیں کر پاتی ہے, اتنا ایک اکیلے شخص نے کام کیا ہے. آج ہزاروں حفاظ, ہزاروں علماء اور سینکڑوں ڈاکٹرز, انجینئر اور وکلا اس شخص نے قوم کو دے دیا. اس شخص کا بڑا عظیم احسان ہے امت پر. امت کا ایک عظیم محسن دنیا سے چلا گیا. تو خیر, گزشتہ کل دارالعلوم شیخ علی متقی کا تعزیتی اجلاس بے حد کامیاب رہا. آخر میں میری ہی دعا پر اجلاس کا اختتام, تعزیتی نشست کا اختتام عمل میں آیا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو, مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون یا مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, بھی کانٹیکٹ.